من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ الم یروا، کیا نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں جنہیں ہم نے ایسا تسلط دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلا دھار برسنے والے، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھیں ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے، فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس بات میں نہ رہنا کہ تم جو تمہیں تسلط دیا ہے وہ کسی اور کو اتنا حکمرانی بادشاہت نہیں دی، تم سے پہلے میں نے قوموں کو یہ دیا تھا، انہوں نے کوئی ہمارا کہنا نہیں مانا، ظلم و زیادتیاں کی، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، حالانکہ ان کے گھروں کے نیچے نہریں جاری تھیں، بڑی ان کے پاس نعمتیں تھیں، بڑی ریل پیل تھی، بڑی خوشحالی تھی، لیکن ہم نے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم نے کس وجہ سے ہلاک کر دیا انہیں؟ اور پھر یہ نہیں کیا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر اس کے بعد اور قوم لیا۔ آسان ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو جو ہلاک کرتا ہے اس کی ایک وجہ گناہ بھی ہے۔ اللہ کسی قوم کو جو ہلاک کرتا ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ گناہ بھی ہے، اور اللہ کے لیے اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کرنا، تو کوئی اور قوم لے آنا اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ مکہ کے باشندے تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی کارواں دور دراز ملکوں میں جایا کرتے تھے، راستے میں ان کا گزر کئی اجڑی ہوئی بستیوں، ویران کھنڈروں اور غیر آباد کنووں اور نہروں پر ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دلائل توحید میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو پہلی گمراہ قوموں کے ہولناک انجام کا ذکر کر کے انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عاد و ثمود کی ویران بستیاں جن کو تم بارہا دیکھ چکے ہو، یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، وسیع و عریض خطہ زمین ان کے زیر نگیں تھا، ان کے ملک میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، ان کے کھیت سونا اگل رہے تھے، ان کے گھر رش کے ارم بنے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے بیرا روی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا، تو قانون مکافات حرکت میں آیا، اور وہ اپنے گناہوں کی پاداشت میں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ان کی تباہ و بربادی سے بزم کائنات کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ان کو جو تباہ و برباد کر دیا گیا تو کوئی تباہی بربادی سے پیچھے کو رونقیں کم نہیں ہوئی، بلکہ ان کا جانشین ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا جس نے اپنی راست بازی، محنت و خلوص سے بازار ہستی کی رونق میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے، جب تک ہم احکام الہیہ کے پابند رہیں گے، جب تک ہماری تعمیری صلاحیتیں خدمت خلق میں مصروف رہیں گی، عزت و اقتدار کی مسند کے ہم مالک ہوں گے،
اور جب ہم بھی طاؤس و رباب کے دل دادا بن گئے تو پوج مردہ پھولوں کی طرح ہمیں بھی باغ سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور ہم اتارتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ چھو بھی لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی کہتے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا کہتے؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔ کفار کے درمی اور اناد کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ قرآن کاغذ میں لکھا لکھایا آسمان سے اتر رہا ہے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر تسلی بھی کر لیں، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اپنے انکار کے لیے انہیں اگر کوئی اور بہانہ نہ مل سکا تو یہی کہنے لگیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کو بے نور نہ کر دے، ورنہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی فہمائش اثر نہیں کرتی۔ خوہ بدرا بہانہ ہا بسیار، بس ہزاروں بہانے انسان بنا لیتا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، ولو انزلنا ملکن، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ، لقضی الامر ثم لا ينظرون، تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، پھر نہ مہلت دی جاتی انہیں، پھر نہ مہلت دی جاتی انہیں۔ کفار کی ایک اور فرمائش ملاحظہ ہو، کہنے لگے ہم اس شرط پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترے اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا جواب فرمایا کہ اگر تمہاری یہ شرط پوری کر دی جائے تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ فرشتہ اگر اپنی اصلی صورت میں نمودار ہو تو اس کی ہیبت و جلال سے تمہارا دم نکل جائے، نیز اگر یہ فرمائش پوری کر دی گئی اور یہ کھلی دلیل دیکھ کر بھی تم ایمان لانے میں پس و پیش کی تو تم پر ایسا عذاب مسلط کیا جائے گا جو تمہاری جڑوں کو بھی اکھیڑ کر رکھ دے گا۔ اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تمہاری اس فرمائش کو پورا نہ کیا جائے تاکہ مہلت کی ان گھڑیوں میں تمہارا غور و فکر کا بیش از بیش موقع مل سکے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتے کو تو بناتے اس کو انسان کی شکل میں، تو یوں ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں وہ اب ہیں، جس شبہ میں وہ اب ہیں۔ منکرین حق کی نگاہیں فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت تک ہی محدود تھیں۔ توجہ سے جی، پوری توجہ یہ جملے سنیے گا۔ منکرین حق کی نگاہیں فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت تک ہی محدود تھیں۔ وہ نبوت کے اس آفتاب کو دیکھنے سے قاصر تھے جو دل انور کے مطلع پر ذو فشاں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے جیسا بشر سمجھ کر حضور کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے کو بھی نبی بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تو اس کی دو صورتیں تھیں، یا تو وہ اپنی ملکی یعنی فرشتے والی شکل میں مبعوث ہوتا یا انسانی لباس میں۔ پہلی صورت میں اس کی ہیبت و جلال کی وجہ سے اس سے استفادہ ناممکن ہوتا، دوسری صورت میں پھر وہ انہیں شبہات میں مبتلا ہو جاتے جن میں وہ اب مبتلا ہیں۔ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ میرے آقا ہے نور، میرے آقا ہے نور، لیکن اللہ تعالیٰ نے بشری لباس پہنا کے بھیجا ہے تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور ایسا کیوں کیا گیا؟ کسی بہت بڑے عالم دین نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا نوری چونکہ نور سے پیغام لینا تھا، اور اللہ کریم کیا ہے؟ نور ہے، تو نور سے پیغام لینا تھا، نور میں آئے، جب بشروں میں پیغام دینا تھا تو بشری لباس پہن کے بھیج دیا تاکہ ایک آدمی کے لیے، ایک بشر کے لیے وہ جو فرشتوں کی ہیبت و جلال ہے اس سے وہ ڈر نہ جائیں، خوف نہ کھا جائیں، اور سیکھنے میں ان کے لیے کیا ہو؟ آسانی بھی ہو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ مذاق اڑایا رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی چیز نے جس چیز سے وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو تسلی دے رہے ہیں
کہ یہ اناد، یہ انکار اور یہ مذاق و تمسخر جس سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں. آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ منکرین حق کا یہی سلوک رہا، وہ بھی ان گستاخیوں اور بے ادبیوں کے باعث برباد کر دیے گئے، اور ان کا انجام بھی سنت الہیہ کے مطابق یہی ہوگا کہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.